ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ منکرین سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کوئی بشر رسول نہیں بن سکتا، اور یہ بھی ان کی بھول ہے کہ وہ قرآن کو خود ساختہ تصنیف اور کلام شاعر سمجھتے ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جن قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ زندگی ہرگز کھیل نہیں ہے۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ منکرین کیوں غور نہیں کرتے کہ جز و کل تمام کائنات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی عطا نہیں کی ہے۔ سورہ انبیاء کی بقیہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے جناب عیسیٰ تک متعدد پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ پھر نبی رحمت کا ذکر مبارک اس خاص وصف کے ساتھ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج پڑھی گئی۔ اس سورت میں مشرکین کو اللہ کے غضب سے ڈرایا گیا اور اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز آ جانے کا کہا۔ پھر کمزور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال میں پختگی پیدا کرو، ورنہ بے یقینی سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے، جو کھلا خسارہ ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اب تمہارا نام مسلم ہے، کہ تمہارا یہی نام سیدنا ابراہیم کی امت میں بھی تھا۔ مسلمانوں کو حج کے احکامات دیے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو قربانی تم دیتے ہو اس کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، ہمارے پاس تو تمہارا صرف تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ سورہ مومنون پڑھی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عبادات کی ادائیگی خلوص دل سے کیا کرو اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو، یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کی راہ ہے۔ نجات اتباع رسول میں ہے۔ اہل ایمان غرور اور پندار سے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہ نیکی کے کاموں میں مسابقت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم کسی شخص پر اس کی ہمت سے زیادہ کا کام کا بار نہیں ڈالتے، یعنی بوجھ نہیں ڈالتے۔ اے نبی، مخالفین اپنی حرکات سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے گی، سو اس وقت پچھتانا شروع کریں گے، مگر یہ آخری وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد سورہ نور پڑھی گئی۔ اس سورت میں مسلم معاشرے کو اخلاقی اقدار عطا فرمائی گئیں اور معاشرتی ضرورتوں کے لیے اخلاقی اور قانونی ضابطے بیان فرمائے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے زنا کی سزا خواہ مرد ہو یا عورت 100 کوڑیں، بدکاروں کا خواہ مرد ہو یا عورتیں مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا جائے گا اور ان سے نکاح بھی نہیں کیا جائے گا۔ زنا کا بہتان لگانے اور ثبوت پیش نہ کرنے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ بیوی اور شوہر میں سے اگر کوئی ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائیں اور ثبوت موجود نہ ہو تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائیں کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہیں کہ اگر وہ جھوٹے ہوں تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح خبیث مردوں اور خبیث عورتوں کا ساتھ ہے کہ جو فحش باتوں کی تشہیر کریں، وہ لوگ سزا کے حقدار ہیں۔ جب تک ملزم کے خلاف ثبوت نہ مل جائے وہ بے گناہی سمجھا جائے گا۔ بغیر اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مرد اور عورتیں نہ ایک دوسرے کو گھور کر دیکھیں، نہ تاک جھانک کریں۔ عورتیں سنگار کر کے نامحرموں کے سامنے نہ آئیں۔ اسلام میں مجرد زندگی ناپسندیدہ ہے۔ خلوت کے اوقات میں گھروں کے اندر کمرے میں بڑے تو کیا بچے بھی داخل نہ ہوں۔ عزیز رشتہ دار، دوست احباب جن میں اپاہج اور معذور بھی شامل ہیں، اگر کھانے کی چیز کسی کے یہاں سے بغیر اجازت کھا لیں تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی شخص اگر چوری جو ہے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتی کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز کھانے کی چیز ہو اور اگر وہ چوری کر لے تو اس پر چوری کا اتفاق نہیں ہوتا، وہ اس سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آج پڑھا سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔